من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمی فاکتبوہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ 281 آیتیں اور 38 رکوع ہو گئے، آخری 2 رکوع باقی ہیں اور 5 آیتیں مبارکہ باقی ہیں۔ اس رکوع میں 2 آیتیں، آخری رکوع میں 3۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ سب سے فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے جو 255 نمبر ہے، اور کلمات کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہ آیت مقدسہ ہے۔ اس سے قبل صدقات کا ذکر، کس انداز سے دینے، کس کو دینے، اور صدقے کے بعد کن کن چیزوں سے بچنا ہے، احسان جتلانے سے، اذیت دینے سے، ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثالیں دی گئی کہ اگر آپ کسی کو صدقے یا کوئی اس کی بھلائی کے بعد اس کو ستاؤ گے تو بڑا نقصان ہوگا، وہ نہ 1 کے بدلے نہ 10 ملیں گے نہ 700، بلکہ الٹا آپ کے اوپر وبال بن جائے گا۔ پھر سود کا معاملہ کہ دیکھیں، صدقے تو کرو، دوسروں کو تو دو، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرو، ناجائز طریقے سے سود ایک ناجائز طریقہ ہے۔ دوسروں کے مال مت کھاؤ، ورنہ دنیا و آخرت میں پچھتاؤ گے، دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں پاؤ گے، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں آپ کی حالت ایک دیوانے کے طرح ہوگی جس کو شیطان نے خبتی بنایا ہو، مقبول الخواص ہوگا۔ اب رب کریم نے اس آیت میں کاروبار کے متعلق، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے پاؤں پہ پاؤں ڈال دیں، ہم متوکلین، غلط ہے، بلکہ رب کریم نے اس کو ذکر کیا اب حلال ذرائع سے دنیا کمائے، حلال ذرائع سے کسی کو دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں، سود نہ لیں، کوئی حرام ذریعہ نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ نماز قضا نہ کریں، اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کریں، رسول اللہ کی پیاری سنتوں کی خلاف ورزی نہ کریں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لبیک یا رب۔ اب دیکھ، ہر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد رب ایک حکم فرماتا، اے ایمان والو، کوئی کسی کو بلاتا ہے، اے شہریار بچے شیراز، تو یہ بولے کہ استاد جی، جی استاد جی، تو اس کے بعد کوئی حکم ہوگا، پانی لا، وہ کتاب لے، کوئی حکم ہوگا نا، پہلے وہ توجہ کرتا ہے، انسان کمزور ہے۔ کیا حکم ہے یا رب؟ رب فرماتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، ادھار، خرید و فروخت، وقت معلوم تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، اس لین دین کو لکھ لو۔ حکم استحبابی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو تو اس کے 27 معنی آتے ہیں، کتنے؟ 27۔ ایک اس میں استحباب کے لیے آتا ہے، یعنی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں، لیکن لکھنا بہتر ہے۔ دین میں مدت مقرر کا اعتبار ہے کہ وقت سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نہیں، قرض میں مدت معتبر نہیں، پہلے بھی مطالبہ کر سکتے، ایک قرض ہے ایک دین ہے،
من یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض کسی کی اپنے مدد کی، لیکن اس میں وقت مقرر نہیں ہوگا کہ یہ 10,000 لے اپنا کام کر لے، اپنی مشکل آسان کر لے، لیکن 10 تاریخ کو مجھے دے دینا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ علماء نے لکھا کہ پھر یہ سود میں کنورٹ ہو جائے گا، ربا بالنسیہ ہوگا، کہ اپنے یونس بھائی نے مجھے 1 من گندم دیا، بولا 2 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو دے، یہ تو ادھار، اس میں سود ہے نا، ایک جنس ہے، تو اس میں یدن بیدن شرط ہے، برابری برابری شرط ہے۔ تو قرض حسنہ میں یہ کہ اپنا کام کر لیں، اس کو چاہیے مقروض کو جلد از جلد لوٹا دے، لیکن اس میں وقت متعین نہیں ہوتا۔ اور آپ نے سنا جیسے جیسے وقت گزرتا رہتے قرض خواہ کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں بیع سلم کا جواز کیا کہ بیع سلم یہ کہ کوئی پیسے پہلے دے دے ثمن، اور مبیع بعد میں، اس کو بیع سلم بھی کہتے ہیں، بیع سلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ امر استحبابی فرمایا۔ امر کے بھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض مستحب، بلکہ بعض جائز کام بھی ایسے قطعی ہوتے ہیں جن کا انکار کفر ہوتا ہے تو مباح، شکار کرو مباح ہے نا، مستحب بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کہتے میں نہیں مانتا۔ جیسے قرض لکھ لینا یہ مستحب ہے، اور رمضان کے راتوں میں عمل زوجیت جائز ہے۔ رب فرماتے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، لیکن اس کا انکار اب کوئی بولتے میں نہیں مانتا، پھر قرآن میں ہے اس کا انکار۔ مباح اور مستحب چیزوں کا انکار بھی انسان کو کہاں تے لے جاتا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے لکھ لے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، لکھنے والا انکار نہ کرے، یعنی ضرور لکھ دے، خواہ معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضہ کے۔ کاتب کو دستاویز لکھنے پر اجرت لینا جائز ہے۔ رب فرماتے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، آگے اس میں آ رہا ہے۔ کس کا انکار نہ کرے؟ ان، اس بات کا، یکتبو کے لکھے، کما علم اللہ، جس طرح اللہ نے انہیں سکھایا۔ علم اللہ، لکھنا اللہ ہی سکھاتے ہیں نا، اللہ یہ قوت دیتے، اللہ یہ ذہن دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے علم کا شکریہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے علم سے فیض پہنچائے۔ ہر نعمت کا شکریہ علیحدہ ہے، جیسے لکھن، جن اللہ نے لکھنا سکھایا وہ اپنی تحریر سے لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی مشکلیں، پہلے دورہ سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ، 35، تو محلے میں ہمارے دیہاتوں میں یہ بچہ لکھا پڑھے، وہ بیٹے آپ نے وہ تھوڑا سا خط لکھنا ہے، اس کو بلا کے خط لکھواتے تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہم خط لکھتے تھے تو ہمیں خود، ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ کہتے نہیں میں تو آپ کو تھوڑی باتیں بتاتا ہوں، زیادہ لکھتے ہیں۔ میں نے بولا ہمیں باقی ویسے بھی خطوں کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ کیا لکھنا ہے۔ مسلسل خط لکھتے 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 بس عادت ہو گئی کہ کیا لکھے گا۔ میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں ابھی خیریت سے ہوں گے، مختلف باتیں۔ اس کو لکھ ڈالے، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ یہ اچھا، یہ بات جو میں نے کی بیع سلم کی، کہ پہلے پیسے دے دے، مبیع بعد میں لے لے۔ اگر مبیع بیع بعد میں پیسے بعد میں اور چیز لے لی، یعنی ادھار جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو بیع مطلق بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے
دو تین شرائط سنا دوں کہ یہ ان میں کیا کیا شرطیں ہیں کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، پیسے آپ پہلے دے رہے ہیں اور وہ چیز وہ آپ کو بعد میں دیتے ہیں، جس کو مبیع کہتے ہیں۔ بیع مطلق و بیع سلم، بیع سلم کی شرائط، ہر وہ چیز جس کی صفت اور مقدار کو منضبط کرنا ممکن ہو، وہ چیز کہ ہاں یوں ہے، اتنا وزن ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اس میں کوئی جہالت نہ ہو، اس کی بیع سلم جائز ہے، ورنہ نہیں۔ بیع سلم کی شرائط یہ ہے کہ ان چیزوں کو معین کیا جائے کہ جنس کیا ہوگا، جنس ہوتے ہیں نا، گندم ہے، جو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، موبائل ہے وغیرہ، یہ جنس ہے۔ نوع اس کی قسم ایک جنس ہے، پھر اس میں انواع ہوتے ہیں، اچھی بری، کمزوری، بھاری موٹی، وصف صفت، مدت، مقدار، جس جگہ مبیع کو سپرد کیا جائے گا، جو چیز لی جائے تو اس کو مبیع کہتے ہیں۔ کیل، وزن اور عدد کی تعین، بعض چیز کیلی ہوتے ہیں، بعض مکیلی ہوتے ہیں، بعض موزونی ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا عددی ہوتی ہیں، مختلف چیزوں سے ہم وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور عقد کے بعد علیحدگی سے پہلے ثمن پر قبضہ کرنا ضروری ہے، کس کو؟ مشتری کو، لینے والے کو، بیچنے والے کو، کیونکہ لینے والے یہ تو پیسہ دے رہے، مشتری لینے والا یہ پیسہ دے رہے، تو بائع جو بیچتا ہے وہ پیسے اس مجلس میں لے لے جس میں بیع سلم منعقد ہو رہی ہے۔ اس چیز میں بیع سلم، یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ آج کل بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ نئے نئے آ رہے ہیں، اس پر مفتیان کرام کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کچھ حل نکالیں، تو اکثر یہ بیع سلم کے پیسے دے دی یہ چیز، لیکن آپ چونکہ کیمرے آ گئے، بہت دور سے بھی آپ ایک چیز کا مکمل تعین کر سکتے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو لکھواتا ہے املا کرو، املا لکھ لیں، پہلے اسکول میں بچے تھے بولے املا لکھو، املا اس پر ہے جس پر حق ہو، جس پر حق آتا ہے وہ لکھوا لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیع نامہ بائع لکھے کہ میں نے فروخت کر دیا، بائع میں نے فروخت کر دیا، یہ بیچنے والا کہے گا، اور میں قرض میں مدیون لکھے کہ میں نے اتنا قرض لیا، مدیون مقروض ہم کہتے ہیں۔ کرایہ نامہ کرایہ دار لکھے کہ میں نے فلاں مکان اتنے کرایہ پر لیا، خریدار یا قرض دینے والا یا اجرت پر دینے والا نہ لکھے، جس پر حق ہو اسی کے طرف سے تحریر ہونی چاہیے۔ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اچھ میں کچھ زیادتی نہ کرے، کم نہ کرے، پورا بتا دے، اس سے کوئی چیز ہٹائے نہیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب جس پر حق ہے وہ تھوڑا سا سفیہ ہے، کم عقل ہے، نادان ہے، اور ضعیف ہے یا ناتوان ہے، ضعیف ہے۔ یہاں بے عقل سے مراد دیوانہ اور ناتوان سے مراد بچہ اور زیادہ بوڑھا ہے۔ ولا یستطیع سے مراد گنگا یا وہ شخص جس کی زبان اور ہو اور جہاں کتابت ہو رہی ہو وہاں کی زبان کچھ اور ہو، ان تین صورتوں میں دوسرا آدمی املا کر لے۔ اور لا یستطیع، یا طاقت نہیں رکھتا، ان یملا کہ وہ بتا دے، املا کر لے، ہوا وہ شخص
جس پر حق ہے فلیملل ولی بالعدل، تو ان کا ولی انصاف سے لکھوا دیں، واستشہدوا، اور دو گواہ، شہیدین، اور دو گواہ کر لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، مسلمانوں کے گواہ مسلمان ہوں، غیر مسلموں کے اگر غیر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، اگر نہ ہو، رجلین، دو مرد تم میں سے، تو دو مرد نہ ہو، فرجل، تو پھر ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ایسے جن کو تم پسند کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے بس۔ تو اسے چند مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ گواہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان گواہ ہو، فاسق نہ ہو، تیسرے یہ کہ صرف عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، مگر ان چیزوں میں جن کی اطلاع عورتوں کو ہی ہو سکتی، جیسے بچہ جننا، باکرا اور ہونا وغیرہ۔ چوتھا یہ کہ معاملات میں یا دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، زنا وغیرہ میں چار مرد زنا کے بارے میں کہا، لیکن عورتیں وہاں نہیں چلے گی۔ بعض چیزوں میں عورتوں کو اللہ نے اس سے الگ رکھا، عورت کمزور ہے اس لیے بولا دو عورتیں، فرمایا ان تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس میں ایک دوسری یاد دلا دے۔ قدرتی طور پہ عورتوں کا حافظہ مردوں سے کم ہوتا ہے، شریعت ان سے بہت ساری چیزیں ہٹا رہی، یہ قاضی نہیں ہوتی، خطیب نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھا سکتی، بہت ساری چیزیں کیونکہ گھر میں رہتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، وَلَا يَأْبَا، شیطان کے بارے میں ابا واستکبر وکان، ابا انکار کیا، یأبا مضارع، انکار نہ کرے گواہی سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو وہ گواہی جو اس کے پاس ہے۔ علماء بنی اسرائیل بولے تمہارے پاس گواہی ہے، تمہارے کتابوں میں حضور خاتم النبیین کا ذکر ہے، تم چھپا رہے ہو، تم بڑے سے بڑے ظالم ہو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس بات سے مت اکتاؤ کہ ایک بات چھوٹی یا بڑی ہے، زیادہ معاملات ہیں، چھوٹے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی سا وہ ہے، اس کو بھی لکھ ڈالو، بے فکر تو ہو جاؤ گے نا، دستاویز تیار ہو گیا، بھئی یہ دستخط ہیں، یہ سب کچھ، یہ دیکھیں یہ ہے، کیوں؟ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اقوام ہے قائم رکھنے والی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے قریب ہے کہ تم شک میں بھی نہ پڑو، کتنا تھا بھول گئے، یہ ہے یہ ہے۔ پہلے محبت ہوتی ہے نا، یوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو دی نہیں، میں نے تو لی نہیں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں تجارت ہے، یہ لے لو پیسے دے دو، یہاں نہ لکھا تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تُدِيرُونَ، ہاں اس کو تم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ والا لے رہے، بینکم آپس میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَا تَكْتُبُوا، تو اس میں گناہ نہیں ہے، گناہ تو اس میں بھی نہیں ہے، کس میں؟ جو ادھار ہے وہ بھی تو مستحب عمل ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے لازم نہیں آتا کہ ادھار کاروبار نہ لکھنا گناہ ہے، کیونکہ مفہوم مخالف سے مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہوا کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جناح سے مراد حرج اور مضائقہ ہو، یعنی نقدی لین دین میں چونکہ جھگڑے کا احتمال نہیں ہے اس لیے کوئی مضائقہ ہی نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو، گواہ کر لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے اور گواہ کو، ان کو بیچ میں نہیں پھنساؤ۔
اکثر گواہ غریب پھنسے رہتے ہیں نا، بولے نہیں ان کو اذیت نہیں دو، یہ اللہ کا حکم ہے ان لوگوں کہ وہ تو مالیے دیکھے وہ کر رہے ہیں، گواہی والا پیسے نہیں لے سکتا، یہ بات ہے کیوں گواہی دینا فرض ہے، فرض پہ پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ لکھنے والا بھی غلطی نہ کرے، اس کو بھی بتایا وہ لکھ لے، لیکن لکھوانا والا بھی ان کو کل وہ نہ کرے کہ تو لکھا۔ یہ دور ایسا ہے کہ سب کو پھنسا کے لگتے، بولے اچھا تو بھی گواہ میں، وہ خواہ کے اس کو لٹکا دیتے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم تکلیف دو گے، ایسے کرو گے تو یہ گناہ فسق ہے تم پر، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا فسق ہوگا، گناہ ہوگا، یعنی کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت محکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں علامہ سعوی نے لکھا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، علم اللہ فرماتا ہے اللہ عطا کرتا ہے جتنا جس کو چاہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، لوگ محنت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پھر جتنا اللہ عطا کرتا ہے اتنا ایک ہی مدرسے ایک ہی کلاس میں پڑھتے۔ علامہ صاحبی نے لکھا کہ تم تقوی پیدا کرو علم کے لیے، تمہارا ذہن جو ہے نا وسیع ہو جائے گا۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ میں لوگوں کو علم سیکھوں گا، خود عمل کروں گا، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، اللہ ان کو علم ہے، دعا کرتے ہیں نا اللہم ارزقنا علما نافعا، اس علم سے بچا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن غرور آ گیا، تکبر آ گیا، جو مولوی صرف پیسوں کے لیے تقریر بھی کرے سب، لیکن اللہ کے رضا کے لیے وہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں، اللہ کے رضا کے لیے لوگوں کو مسائل نہیں بتاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر قیامت کے دن آگ کے لگام اس کے منہ میں ہوں گے۔ یہ علم جو اللہ نے دیا اس کے بارے میں پوچھے گا نا کہ تم نے کتنے لوگوں تک پہنچا، ہر انسان اپنے فرائض پورے کرتے، اب عوام پر پابندی نہ بتائے، ایک مسئلہ آتا ہے تب بھی نہ بتائے، کیونکہ وہ مسائل ایک مسئلے میں کئی اعتبارات ہوتے ہیں اور یہ وہ نہیں جانتا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے وَآتَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ علم لدنی پھر آتا ہے جو اپنے من ملا بما علم ورث اللہ تعالی علم ما لم یعلم، جو اپنے علم پر عمل کر دے اللہ انہیں علم ما لم یعلم عطا کر، جو وہ نہیں جانتا، پھر ان کے علوموں میں برکت ہوتی ہے، ان کے زبان میں برکت ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑے بڑے مفتیان کرام مناظر، لیکن دیکھو دنیا میں کسی کو فائدہ نہیں ہوا، محدود ہی رہتا اور ویسے بھی چلا جاتا ہے، وہ خزانہ کیا جو ایک ہی جگہ پڑا بس زمین میں گل گیا۔ تو علم کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ امام شافعی علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی لأن العلم نور من نور الہ لا یعطى للعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ وکیل کو شکایت، امام شافعی تو مجتہد تھے، بڑے وہ تھے، لیکن ہر انسان یہ سوچتے کہ میں کمزور ہوں، تو اس نے مجھے بولا کہ بیٹے گناہوں سے بچ کے رہنا، فاوصانی بترک، مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ علم اللہ کا نور ہے اور یہ صاف دلوں میں آتا ہے، یہ گناہگاروں کو نہیں، گناہ سے ذہن خراب ہوتا ہے، اس میں پھر اس پر جو ہے نا شیطان پھر قبضہ کر لیتا ہے، دل پہ دھبے لگتے ہیں نا، کہتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، اس سے آہستہ آہستہ پھر یہ علم سے دور ہو جاتا ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پاک ہر وقت پڑھنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان حاضرین کی اس حاضر کو قبول فرما، کہ پریشانیوں کو دور فرما، پرسکون جینا نصیب فرما ہم سب کے،
یا اللہ مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔